الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ہم کیا پڑھ رہے تھے یاد ہے؟ ہاں گزشتہ درس کا موضوع کیا تھا؟ اصطلاحات کے بارے میں. اصطلاحات، بعض خاص اصطلاحات ہم پڑھ رہے تھے جو عام طور سے اسماء اور صفات کے بحث میں پڑھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا ایک خاص معنی ہے، اس لیے ان کو سمجھ لینا یہ ضروری ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے کتنے الفاظ پڑھے تھے؟ چار الفاظ پڑھے تھے. کون کون سے؟ الحاد، تمثیل، تعطیل، تکییف. ہاں، الحاد، تعطیل، تمثیل، تکییف. یہ چار جو ہے الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ اس کا کیا مدلول ہے، اس کا معنی کیا ہے. تو الحاد کا کیا معنی ہم نے پڑھا تھا؟ اسماء صفات کو انکار کرنا. ہاں، الحاد کے معنی موڑ دینا، ہاں تبدیل کیا ہے. تو الحاد میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ان معانی کا، اس کے معانی کا انکار کر دینا، اسماء و صفات کے جو معنی ہے اس معنی کا انکار کرنا، یہ بھی الحاد. اسماء و صفات میں جو جن معانی پر دلالت کرتے ہیں، جو معنی اس کا ہے اس معنی کا انکار کر دینا، یہ اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد ہے، انکار کر دیا. اسی طرح سے اللہ کے اسماء کو اور صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا، یہ بھی ایک طرح کا الحاد ہے. تشبیہ کیسے؟ ہاں، یعنی اللہ کی صفت ہماری صفت کی جیسے، جیسے ہم سنتے ہیں ویسے اللہ سنتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی ویسے ہی دیکھتا ہے. نہیں بات ہے؟ جیسے ہمارا ہاتھ ہے ایسے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، نعوذ باللہ. تو یہ تشبیہ ہے، یعنی اللہ کی صفتوں کو مخلوق سے تشبیہ دینا، یہ بھی ایک طرح کا الحاد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے. تیسرا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کا اپنی طرف سے نام رکھنا. ایک تو یہ ہوا کہ اللہ کے اسماء و صفات کے معنی کا انکار کرنا، دوسرے اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا. اسی طریقے سے اللہ کا اپنی طرف سے نام رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں رکھا ہے. جیسے نصارہ کیا کہتے ہیں؟ عیسائیوں کا فادر، اللہ کے لیے فادر کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. اور فلاسفروں کے یہاں مہندس، انجینئر، کائنات کا انجینئر. سمجھیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی صفت سے متصف کرنا جس کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں، جو اللہ کی شان نشان نہیں. اللہ کی شان میں گستاخی جس سے نقص اور عیب آتا ہے. جیسے یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا، کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تھک گیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. 7ویں دن عقیدہ ہے ان کا، جو ہے بائبل میں موجود ہے کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. تو جو ہے یہ نقص اور عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اللہ تھکتا نہیں. یہودیوں کا اللہ کے بارے میں تھکنے کا عقیدہ رکھنا اور تھکاوٹ سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا، یہ الحاد ہے. یہ اللہ کی شان میں، اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد ہے. اور اسی طریقے سے کفار مکہ کا اللہ کے نام پر اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام رکھنا، جیسے لات اور عزا کا نام تھا. تو یہ ہم نے الحاد کے معنی میں پڑھا تھا کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں
ان کا انکار یا ان کے معانی کا انکار کر دیا جائے، یا اپنی طرف سے اللہ کا نام رکھا جائے جو اللہ نے نام نہیں رکھا ہے. اس کی مثال جیسے نصارہ کا فادر کہنا، یا اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا، یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو ایسی صفات سے متصف کرنا جس سے نقص اور عیب لازم آئے اللہ کی شان میں. جیسے یہودیوں کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن، اللہ آسمان و زمین کی تخلیق میں تھک گیا تو 7ویں دن آرام کیا. یا اسی طرح کفار مکہ جو ہے اللہ کے نام پر اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام رکھنا، جیسے کفار مکہ نے عزیز سے عزا اور اللہ سے جو ہے اللہ جو ہے رکھا تھا. یہ تو ہوا الہاد کا معنی جو ہم نے پڑھا تھا گزشتہ درس میں. تعطیل کا کیا معنی ہے؟ دوسرا کلمہ ہم نے پڑھا تھا تعطیل. تعطیل کے معنی انکار کرنا. تعطیل کے یعنی اسماء و صفات کا انکار، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا. تو انکار کی ہم نے پڑھی تھی 2 قسمیں. ہاں، ایک تعطیل کلی ہے، ایک تعطیل جزئی ہے. تعطیل کلی جیسے جہمیہ نے اسماء و صفات کا انکار کیا، پورے. معتزلہ نے پورے صفات کا انکار کیا، تو یہ تعطیل کلی ہے. ایک تعطیل جزئی ہے، جزئی طور سے اسماء و صفات کا انکار کرنا، جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ نے 7 صفات کو مانا، باقی صفات کا انکار کر دیا. تو ایک جز کو مانا، ایک جز کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا. یہ تعطیل جزئی ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا تیسری چیز کیا پڑھی تھی؟ تمثیل. تمثیل یہ مثال تھے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کی مثال بیان کرنا، تشبیہ دینا، مثال بیان کرنا کہ اللہ فلاں کی طرح ہے، یا اللہ کا فلاں کی صفت فلاں کی طرح ہے. اس کو کہتے ہیں تمثیل. یا اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تشبیہ. تشبیہ یا تمثیل دونوں ایک ہی معنی میں. کسی کو ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے، اللہ عرش کے اوپر جو ہے ہماری طرح بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تشبیہ ہوئی. سمجھے؟ نعوذ باللہ، یہ تشبیہ ہے جو جائز نہیں ہے. تشبیہ کا سب سے پہلا قائل کون تھا؟ ہاں، تشبیہ کیا بانی کون ہے؟ ہشام بن حکم. کس فرقے سے تعلق تھا اس کا؟ شیعہ تھا. تو شیعہ جو ہے یہ جو ہے مشبہہ میں سے، تشبیہ مشبہہ میں سے، تمثیل سے کام لیتے ہیں. 14ویں صدی کے بعد یہ معتزلی ہو گئے. سب 14ویں صدی کے بعد یہ معتزلی ہو گئے. اس سے پہلے سب مشبہہ میں تھے. دوسرا فرقہ بھی مشبہہ کا ہے جس کو کرامیہ کہا جاتا ہے. کرامیہ یہ فرقہ اور مشبہہ کا ہے جن کو کہا جاتا ہے کرامیہ. ایک تو روافظ تھے مشبہہ تشبیہ دینے والے، اور دوسرے کرامیہ تھے. عبداللہ بن کرام یا محمد بن کرام کی طرف منسوب ہے. کرام یہ نام ہے، عبداللہ بن کرام یا محمد بن کرام اس کا نام تھا، اور جو ہے اس کی طرف منسوب ہے یہ فرقہ کرامیہ کا. تو کرامیہ بھی مشبہہ میں سے، یہ بھی خالق کو مخلوق سے مشابہ قرار دیتے ہیں. اسی طرح جتنے صوفیہ ہیں، صوفیوں میں جو وحدت الوجود یا حلول کے قائل صوفی، جو وحدت الوجود یا حلول کے قائل صوفیہ ہیں، وہ بھی مشبہہ میں سے ہیں. وہ بھی خالق کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کہتے ہیں مل کلب والخنزیر نعوذ باللہ نعوذ باللہ الا الہنا. مل کلب والخنزیر الا الہنا، کہ کتا اور خنزیر بھی ہمارا معبود ہے. یہ وحدت الوجود کی برکات ہیں. تو جتنے وحدت الوجودی صوفی ہیں یا حلولی صوفی، وحدت الوجود و حلول آپ پڑھ چکے ہیں. وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کسی کا وجود نہیں، ہر جگہ اللہ ہی کا وجود ہے. جس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ ہی کا وجود ہے جو ہے. تو یعنی ہر ایک اللہ، ہر چیز
اللہ. ہاں اور حلول کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہر چیز میں اللہ داخل ہے. بس فرق دونوں میں یہ ہے، حلول میں یعنی وجود مانتے ہیں کہ یہ چیز کا، لیکن اس کے اندر کہتے ہیں اللہ حلول کی ہوئی ہے، اندر گھسا ہوا. چاہے انسان ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، ہر چیز میں اللہ گھسا ہوا ہے. اور یہیں سے یہ عقیدہ آیا کہ جو ہے اللہ ہر جگہ ہے. یہ حلول ہی سے یہ عقیدہ جو پیدا ہوا کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہر جگہ کا جو عقیدہ ہے جو ہے یہ حلول کے عقیدے سے پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے. تو حلول کے جو قائل صوفی ہیں یا اسی طرح وحدت الوجود کے جو قائل صوفی ہیں وہ سب کے سب کون ہیں؟ مشبہہ ہے، خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینے والے. اور آخری چیز ہم نے پڑھی تھی تکییف. تکییف کے کیا مطلب؟ کیفیت، اللہ کے صفات کی کیفیت متعین کرنا. اللہ کے صفات کی کیفیت متعین کرنا کہ اللہ کی فلاں صفت اس طرح ہے، اس کی کیفیت یہ ہے. اللہ کا ہاتھ اتنا لمبا ہے، اتنا چھوٹا ہے، یہ کیفیت میں. ہاں تو اللہ کے صفات کی کیفیت جو ہے متعین کرنا. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ کلمات آئیں گے تو معنی سمجھ جائیں گے آپ لوگ. الحاد، تعطیل، تمثیل، تکییف. لا الہ. دیکھیں تفویض. تفویض تفویض بعد سے تفویض لفظ ہے. تفویض کے کیا معنی ہیں؟ سونپنا. تفویض کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، دے دینا. تو تفویض کا یہاں اسماء و صفات میں مطلب یہ ہے کہ دو شکلیں ہیں. ایک تو ہے کہ اسماء و صفات کے معانی کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ بھائی اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا. اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی صفت کا معنی ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا. اور استواء علی العرش کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اللہ کی ید ہے، ید کا کیا معنی ہے اللہ جانتا ہے. پھر بات ہے اللہ نزول فرماتا ہے، اسے کیا معنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفویض. ایک معنی تو یہ ہوا تفویض کا کہ اللہ کے صفات کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دینا اور کہہ دینا کہ اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. سمجھ آئی؟ اور دوسرا معنی تفویض کا ہے کہ اس کی کیفیت کو، اللہ کے صفات کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ بھائی اس کی کیفیت اللہ کی ید ہے، لیکن اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو ایک تو ہوا معنی کو اللہ کے حوالے کر دینا اور دوسرا ہے کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا. تفویض کے یہ دو معنی. تو پہلے معنی میں تفویض جو ہے یہ باطل ہے. یہ کہنا کہ اس کا معنی اللہ کو معلوم ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے. یہ عقیدہ باطل ہے کیونکہ الفاظ جس عربی زبان میں جو اسماء و صفات کے معانی ہیں اس معانی میں ہمیں اس کو ماننا. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزتا نہیں بجایا ہمیں، عربی زبان میں نازل کیا ہے کلام کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں بیان کیا. تو عربی زبان میں اس لفظ کا جو معنی ہے وہ اس معنی میں ہم اسماء و صفات کو سمجھیں گے. اللہ نزول فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی ید ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اللہ جانتا، ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے کہ اس کی کیفیت ہم متعین کر سکیں۔ تو تفویض کے دو معنی، ایک معنی باطل ہے اور دوسرا معنی حق ہے۔ پہلا معنی کہ اللہ کے اسماء کے صفات کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ بھائی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جو ہے وہ کس کا کیا مطلب ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا، کیا جو ہے اللہ کے دیکھنے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے سننے کا کیا مطلب ہے، وہ اللہ جانتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ معانی کو اللہ کے سپرد کرنا یہ باطل ہے۔ معنی وہی ہے جو عربی زبان میں اس کلمے کا معنی بتایا گیا ہے، اسی معنی میں اس صفت کو ہم مانیں گے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ کیفیت اللہ کے حوالے ہے۔ جیسا کہ امام مالک نے کیا کہا تھا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا اور سلف کے مختلف لوگوں کا یہ مشہور قول ہے کہ استواء علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو امام مالک کہتے ہیں الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت نامعلوم، اس کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کیسے ہے، عرش کے اوپر اللہ کیسے ہے، یہ کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، نامعلوم ہے۔ والایمان به واجب، استوا پر ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعۃ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیسے مستوی ہے یہ اللہ بہتر جانتا، ہم نہیں جانتے۔ پھر بتائیں تو تفویض کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی کو اللہ کے حوالے کرنا، دوسرے کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا۔ تو معنی کو اللہ کے حوالے کرنا یہ باطل ہے۔ اس اسماء و صفات کے معنی واضح ہیں، جو عربی زبان میں اس کا معنی ہے وہی اسی معنی میں وہ اسماء و صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے حوالے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی صفات کی کیفیت کیا ہے، اس کے عرش پر ہونے کی کیفیت کیا ہے، اس کے وجہ کی کیفیت کیا ہے، اس کے ید کی کیفیت کیا ہے، اس کے نزول فرمانے کی کیفیت کیا ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سراپا غیب ہے۔ غیب کے بارے میں اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو تفویض کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تفویض کے لغوی معنی ہوتے ہیں سونپنا، کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا، کسی کو سونپ دینا۔ تو یہاں اسماء و صفات میں تفویض کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفتوں کا معنی، اللہ کے جو اسماء و صفات قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں، اس کے معنی کو اللہ کے حوالے سے سپرد کر دینا کہ اللہ ہی جانتا ہے اسے کیا معنی ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم صفات کو مانتے ہیں، اسماء کو مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے، معنی اللہ کے حوالے۔ تو یہ باطل ہے، سلف کا یہ عقیدہ نہیں ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ اربعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس کو۔ اللہ کما یلیق بجلال وجہہ وعظیم سلطان، جیسا اللہ کی شان نشان، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت ہم متعین نہیں کر سکتے۔ تو تفویض معنی جو ہے یہ باطل ہے، اور تفویض کیفیت جو ہے یہ حق ہے، جو اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا۔ ہاں، سب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایک ہے تحریف، تحریف 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 کے معنی پھیرنا، بدلنا، اس کے معنی بھی لغوی معنی ہوئے۔ تحریف کے معنی تبدیلی پیدا کر دینا۔ تحریف کے معنی جیسے کہتے ہیں آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی، اردو میں کہتے ہیں آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی، تورات میں تحریف ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی،
یعنی اس میں تبدیلیاں لوگوں نے کر دی، اس میں لوگوں نے تبدیلی پیدا کی. تحریف کے معنی تبدیلی پیدا، تحریف کے معنی تبدیلی پیدا کرنا. تو تحریف جو ہے تین طرح کی ہے. ایک تو تحریف لفظی ہے، الفاظ بدل دینا، اور ایک تحریف معنوی ہے، معنی بدل دینا. تحریف دو طرح کی ہوتی ہے. گزشتہ آسمانی کتابوں میں دونوں طرح کی تحریف ہوئی ہے. ایک تحریف لفظی، الفاظ ہی بدل دیے لوگوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام تھا وہ نام ہی بدل دیا. تورات میں، انجیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذکور تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس نام کو سرے سے بدل دیا. یہ تحریف لفظی ہوئی. اور تحریف معنوی کہ معنی کو بدل دینا، معنی کو بدل دینا. جیسے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں ہوا اور آج اہل بدعت قرآن کے بارے میں بھی تحریف معنوی کا شکار ہیں. کہتے ہیں قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے کو معاف کر دیا، اگلے پچھلے گناہ کو اللہ نے آپ کے معاف کر دیا. تو تحریف کیا کرتے ہیں معنوی؟ کہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیا. آپ کے نہیں بلکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے معاف کر دیا. اس لیے سادات سب معفو عنہ ہیں. آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے معاف کر دیا. احمد رضا نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ احمد رضا نے اپنے ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے معاف کر دیے گناہ. تو اگلوں اور پچھلوں سے جو پہلے سے لے کر اب تک ان کا خاندان جو ہے سب معفو عنہ ہے، سب معاف ہو گئے. اور آپ کے بعد جتنے لوگ آئیں گے آپ کے خاندان میں سب معاف. تو بتائیے یہ معنوی تحریف. تو ایک لفظی تحریف ہے، ایک معنوی تحریف ہے. گزشتہ آسمانی کتابوں میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے اور معنوی تحریف بھی کی ہے لوگوں نے. لیکن قرآن کی کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے لفظی تحریف نہیں کر سکتے. گرچہ کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے لفظی تحریف بھی. قرآن میں بھی روافض نے، شیعوں نے لفظی تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. گرچہ مخطوطات کی شکل میں محرف قرآن بھی آج موجود ہے. محرف قرآن آج جس کو شیعوں نے تحریف کیا وہ آج قرآن آج لائبریریوں میں محفوظ ہے. خدا بخش لائبریری پٹنہ کی ایک مشہور لائبریری ہے، وہاں جائیے، شیعوں کے قرآن کا نسخہ دیکھیے، وہاں تحریر الفاظ آپ کو الگ ملیں گے، صورتیں الگ ملیں گی، الفاظ الگ ملیں گے. موجود آج بھی موجود خدا بخش لائبریری میں. شیعوں کا مخطوط قرآن جو ہے آج بھی خدا بخش لائبریری میں موجود ہے. وہاں اس میں اضافہ ہے، اضافے ہیں بیچ میں. تو اس طریقے سے جو ہے تحریف لفظی کی لوگوں نے قرآن میں، لیکن چونکہ اللہ نے حفاظت کی ہے، حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوئی. لیکن معنوی تحریف تو کرتے ہی رہتے، معنوی تحریف جو ہے لوگ کرتے رہتے. تو بہرحال تحریف کے معنی ہیں بدل دینا، تبدیلی، چاہے وہ لفظی ہو یا معنوی ہو. لفظی تحریف اور معنوی تحریف. تو لفظی تحریف جیسے تو تحریف کے دو معنی، لفظی تحریف ہے، ایک معنوی تحریف ہے. قرآن میں بھی تحریف جو ہے لفظی طور سے، مثال کے طور پر دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس سے معنی بدل جائے، ایک لفظی تحریف یہ ہے کہ اس سے معنی ہی بدل جائے. دوسری لفظی تحریف ہے کہ اس سے معنی نہ بدلے، معنی میں تبدیلی نہ پیدا. ایک لفظی تحریف جس سے معنی بدل جائے، جس کو قرأت کی زبان میں لحن جلی کہتے ہیں. لحن جلی، جیسے انعمت علیہم کو کوئی کیا پڑھے؟ انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اب کوئی اس کو انعمت علیہم پڑھے تو معنی بالکل بدل جائے گا. ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، تو نے انعام کیا. جب پڑھے گا انعمت علیہم تو جن پر میں نے انعام کیا. تو انعمتا اور انعمتوں میں، انعمتا جو کہے گا تو یہ خطاب کا صیغہ ہے،
اللہ کو خطاب کر رہا ہے کہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا. اور جب پڑھ لیا انعمت علیہم تو بندہ خود کہہ رہا ہے اللہ جس پر میں نے انعام کیا. تو معنی میں تبدیلی ہو گئی نا. تو ایسی لفظی تحریف جس سے معنی بدل جائے تو ایسی قرت سے نماز، ایسی اگر کوئی قرت کرتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. لہن جلی ہے تو لہن جلی جس سے معنی بدل جائے. اگر ایسا لہن قرآن کی تلاوت میں کرتا ہے انسان تو نماز نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اگر ایسی غلطی کرتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہ معنی جس سے بدل جائے. دوسرا یہ ہے کہ معنی نہیں بدلتا، جس سے جو ہے معنی نہیں بدلتا. جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے. اب کسی نے غلطی سے کہا الحمدللہ یا الحمدللہ، زبر پڑھ دیا یا زیر پڑھ دیا، تو یہ بھی لہن ہے، یہ بھی تحریف ہے، لیکن اس سے معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی. اور ایسا عام طور سے قرآن کی تلاوت کے وقت کب ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے. جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان نہیں جانتا اور کچھ کا کچھ جو ہے نکل آیا زبان سے. قرآن پڑھنے میں عام طور سے مسلمان اس طرح کی غلطیاں کب کرتا ہے؟ انجانے میں، جہالت کی وجہ سے. تو اگر معنی میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی صحیح نہیں. اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کو انسان دور کرے قرآن پڑھتے ہوئے. تو بہرحال تو تحریف کا دو، ایک لفظی تحریف کی دو شکلیں ہیں کہ جس سے معنی بدل جائے، اور دوسری تحریف ہے جس سے معنی نہ بدلے، جس سے معنی نہ بدلے. تو لفظی تحریف کی مثال اسماء و صفات کے سلسلے میں، ہم تو قرآن کی مثال سمجھنے کے لیے میں نے دی آپ کو. یہاں تو بحث چل رہی ہے اسماء اور صفات کی. مثال کے طور پر معتزلہ نے، اللہ قرآن کی آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما. وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ نے کلام کیا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تکلیمہ کلام کرنا، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، گفتگو. یہ ہے قرآن کی آیت. معتزلہ نے کیا کیا؟ کلم اللہ کو یہاں کیا کر دیا؟ کلم اللہ، زبر دے دیا. سمجھے؟ معتزلہ نے کیا کیا کہ کلم اللہ. بعض معتزلہ نے اس کو کلم اللہ پڑھا کہ اللہ نے کلام نہیں کیا، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور معتزلہ صفت کے منکر ہیں کہ صفات اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. کلام سے کیا انکار ہے معتزلہ کو کہ اللہ کلام نہیں کرتا. اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کلام کیا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہاں پیش پڑھنے کے بجائے زبر پڑھ دیا. جب یہاں زبر پڑھا تو معنی بدل گیا. وَكَلَّمَ اللَّهَ موسیٰ تکلیما، یہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، نہ کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ یہ اگر پیش پڑھتے ہیں تو یہ اللہ لفظ جلالہ یہ فاعل بنتا ہے. کلمہ مانے کلام کیا، اور فاعل جو عربی زبان میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر ضمہ آئے گا. تو کلم اللہ جب پڑھیں گے تو اللہ نے کلام کیا. جیسے جا زیدن، زید آیا، ذہب خالدن، خالد گیا. تو فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. سمجھے؟ ضرب زیدن، زید نے مارا. فاعل عربی زبان میں مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے. مرفوع کا مطلب کہ جو ہے سمجھنے کے لیے یہ پیش آتا ہے اس پر. تو یہاں جب کلم اللہ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ اللہ نے کلام کیا. کس سے؟ موسیٰ سے. موسیٰ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ مفعول ہے. فاعل کا اثر جس پر فعل کا اثر پڑتے ہیں اس کو مفعول کہتے ہیں. تو اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، تو اللہ لفظ جلالہ یہ فاعل اور موسیٰ یہ مفعول ہو گیا. تو کلم اللہ موسیٰ. تو کیا کیا بدماش نے؟ یہاں پیش پڑھنے کی بجائے زبر پڑھا. تو معنی کیا ہو گیا؟ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. اس لیے مقصد پورا ہو گیا. اللہ سے کلام کی نفی
ہو گئی. الفاظ کو بدل دینا، جیسے کہ بعض معتزلہ نے یہ حرکت کی کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ ہے تو کلم اللہ پڑھ دیا. اور معنوی تحریف جو ہے جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کیا کہ اللہ رب العالمین کے صفات کے ساتھ صفتوں کے علاوہ باقی صفات کے معانی کو بدل دیا، جس معنی میں عربی زبان میں استعمال ہے اس سے پھیر کر کے دوسرے معنی میں اس کو کر دیا. جیسے ید کے معنی قدرت، رحمت کے معنی ثواب کا ارادہ. اللہ رحم کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، کیا مطلب؟ اشاعرہ ماتریدیہ کے ہیں کہ اللہ ثواب کا ارادہ کرتا ہے، ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، رحم کا یہ مطلب. یا ایھا النبی یہ بھی آئے گا بچے، ہاں یا ایھا النبی، ہاں غیب کی خبر دینے والے، یہ بھی اس میں تحریف ہے. ارے تو کیا کہ وہ دعا کا ترجمہ سنے، میرے نبی کے زلفوں کی قسم، واللیل اذا سجا، یہ ترجمہ سنا ہے یا نہیں؟ وہ دعا اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، اے نبی تیری کالی زلفوں کی قسم. کیا کریں گے؟ اللہ رحم کرے. جہاں جو ہے معنوی تحریف جو ہے مسلمان بھی اس میں شریک. یہ بھی کر دینا مولانا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، موت کا یہی تو گمراہی کا ذریعہ. یہ پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، سمجھے؟ یہ گمراہی کے یہی اسباب ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ مرنا یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے. بزرگوں کی شان میں یہ جو ہے گستاخی ہو جائے گی اگر کہیں گے کہ فلاں ولی صاحب مر گئے. کوئی سنے گا اس کو مر گئے اگر کہہ دیں؟ ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کے زمانے میں کے سامنے جو خطاب کیا تھا کیا فرمایا تھا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. موسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں. واضح لفظ مات. قرآن نے خود کہا انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور آپ کے دشمن بھی مرنے والے ہیں. افإن مات او قتل، اگر کیا نبی اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. قرآن واضح. اللہ اپنے نبی کے لیے ہم اللہ سے زیادہ نبی کی قدر کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی جتنی قدر کی ہے کسی نے قدر نہیں کی. اسی لیے پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں ملے گا آپ کو. جہاں بھی خطاب ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی سے خطاب ہے. کہیں بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا. لیکن آج محبت کرنے والے یا محمد کا توغرا لگاتے ہیں، یا محمد کا توغرا لگاتے ہیں نا، یہ محبت کی علامت سمجھتے ہیں. حالانکہ جو ایسا آپ کو پکارتے تھے ان کو کیا کہا کہ وہ جاہل ہے، نہیں جانتے ہیں. اجڑ لوگ جو آتے تھے بدوی دیہاتی جو ہے بدو آتے تھے، کہتے یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا. الذین ینادون من وراء الحجرات، ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ آپ کے حجرے کے باہر سے اس طرح پکارتے ہیں آپ کو، وہ نہ سمجھ لوگ ہیں، جانتے نہیں، آپ کی قدر و قیمت ان کو نہیں معلوم ہے. لیکن آج ہم یا محمد کا توغرا یا اللہ محمد لکھ کر کے لٹکاتے. اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا استعمال نہیں کیا. تو اللہ سے زیادہ نبی کی قدر کرنے والا کوئی نہیں. تو اللہ نے کہا افإن مات او قتل، اگر نبی مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. اب اس میں کہنا کہ جو ہے یہ کیسے شان ہے نبی کی، پردہ فرما گئے. کیونکہ یہ زبان اردو زبان شیعوں کے گود میں پلی ہے، اس لیے شیعی افکار اور نظریات جو ہے اس میں داخل ہے. اس کے ادب میں، اس کے ادب میں جو ہے شیعی افکار اور نظریات داخل ہیں. اس لیے شعراء کے کلام میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی. بہت سے ایسے شعراء کے کلام میں اور اردو ادب میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو توحید کے منافی، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں. جیسے اقبال کا یہ شعر
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یہ نعت ہے، یہ نبی کی شان میں کہا انہوں نے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ نے اپنے بارے میں کہا اول آخر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، نبی نہیں. اور عشق اور مستی اور یہ کلمات کہیں قرآن و سنت میں استعمال ہوئے ہیں؟ تو یہ اردو زبان میں اس طرح کی چیزیں ہیں. پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے. تو اسی وجہ سے عقیدے کی خرابی پیدا ہوئی. عقیدے میں خرابی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ماں میت. ابو بکر نے کہا فإن محمدًا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. تو مرنا یہ نقص اور عیب نہیں ہے، اس سے گستاخی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حقیقت ہے. سمجھ بات آئی؟ تو یہ جو ہے تحریف معنوی اور تحریف لفظی کی بات چل رہی تھی. اب آخری اصطلاح جو ہے وہ پڑھ لیجیے آج بس، اس کے بعد پھر کتاب ہم اگلے درس سے کتاب شروع کریں گے. میں وہی کہہ رہا تھا، تحریف لفظی ہے، تحریف معنوی. دو قسمیں. تحریف لفظی کی میں نے دو قسمیں کی، ایک لفظی جس سے معنی بدل جائے، اور ایک لفظی تحریف جس سے معنی نہ بدل. ایک لفظ اور پڑھ لیجئے بس، اصطلاحات سے نجات مل جائے گی. آپ لوگوں کو کہیں گے کیا پڑھ رہے ہیں. ایک ہے تعویل. تعویل 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 کے کئی معنی سمجھیں. تعویل جو ہے، تعویل اسے لغوی معنی ہوتے ہیں پھیرنے کی، اس کے معنی بھی بدلنے پھیرنے کے ہوتے ہیں. تو تعویل میں جو ہے، ایک تو تعویل کے معنی ہیں تفسیر. تعویل معنی قرآن کی، یہ تفسیر کہتے ہیں نا کہ تفسیر القرآن ہے، قرآن کی یہ تفسیر ہے. تو مفسرین جو تعویل کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، جمہور مفسرین، وہ تعویل تفسیر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. تعویل کا مطلب کہتے ہیں تعویل هذه الآیہ، اس آیت کی تعویل یعنی تفسیر کیا ہے. تو تعویل کے معنی تفسیر کی. تعویل کے معنی مفسر جب کہے تعویل هذه الآیہ، تو اس کا مطلب ہے اس آیت کی تفسیر یہ ہے. اس کا معنی ہے کہ تفسیر کا مطلب ہے کہ معنی کو واضح کرنا، معنی کو واضح کرنا، بیان کرنا. تو تعویل کے معنی وضاحت اور بیان ہے. اور تو جمہور مفسرین جو ہے اسی معنی میں تعویل کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی مفسر کہے تعویل هذه الآیہ، تو جیسے کہ جریر طبری وغیرہ یہی کلمہ استعمال کرتے ہیں تفسیر کے لیے. تو تعویل کے معنی تفسیر. تو ایک معنی ہوا تعویل کا تفسیر، جو صحیح معنی ہے. تفسیر قرآن جو ہے تعویل کے معنی تفسیر کے، قرآن کی یہ تعویل ہے یعنی یہ تفسیر، اس کی وضاحت، معنی کی وضاحت اور بیان. دوسرا معنی ہے تفسیر جو ہے تعویل کا حقیقت. دوسرا معنی تعویل کا معنی ہے حقیقت. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا، جب ان کے والدین پہنچے مصر اور بھائی مصر پہنچے اور سزاریز ہوئے، تو کیا کہا؟ ھذا تعویل رؤیایا من قبل، ھذا تعویل رؤیایا من قبل. ابو جان یہ میرے خواب کی حقیقت ہے. ھذا تعویل رؤیایا من قبل، اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا. کیونکہ سیدنا یوسف نے کیا خواب دیکھا تھا بچپن میں؟ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے
اور سورج اور چاند کو دیکھا میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب بچپن میں دیکھا تھا۔ بچپن میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، کیونکہ وہ 12 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی تھے۔ تو دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے یعقوب سے کہا، اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ فیکیدوا لک کیدا، تمہارے خلاف وہ سازش شروع کر دیں گے۔ اگر یہ خواب ان کو پتہ چل گیا تو تمہارے خلاف سازش شروع کر دیں گے، لہذا تم اپنا خواب نہ بیان کرنا۔ یہ خواب دیکھا تھا تب جب مصر پہنچے ان کے والد اور والدین اور جو ہے بھائی سب، تو وہاں پر جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ھذا تعویل رؤیایا من قبل، کہ ابو جان یہ میرے خواب کی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، تعبیر ہے، یہ حقیقت ہے میرے خواب کی کہ آج یہ تعبیر جو ہے واقع۔ تو تعبیر الرؤیا، تعبیر الرؤیا تعبیر کے معنی میں، حقیقت کے معنی میں۔ اور دوسرا معنی ہے، تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر دوسرے معنی میں بدل دینا، ظاہری معنی کو بدل کر کے دوسرا معنی دے دینا۔ جیسے اسماء و صفات میں گمراہی آئی، تعویل کی، تمام صفات کی لوگوں نے تعویل کرنی شروع کر دی۔ جیسے استوا علی العرش، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو استوا کا کیا معنی کیا؟ اللہ عرش پر مستوی ہوا کا ترجمہ کیا کیا؟ اللہ عرش کا مالک ہوا، اللہ عرش کا مالک ہوا۔ اس سے پہلے کون عرش کا مالک تھا؟ اس سے پہلے کس کی ملکیت تھی؟ عرش اللہ ہی کی ملکیت تھی۔ تو جو ہے استوا کو بدل کر کے استولا، قابض ہونا اور مالک ہونے کے معنی میں۔ اور اسی طرح دوسرے صفات جس سے پہلے آ چکے، ید کا ترجمہ کرنا قدرت سے، رحمت کا ترجمہ کرنا ثواب کا ارادہ کرنا، اس طرح محبت کی تعبیر کرنا کہ اللہ محبت کیسے کرے گا بندوں سے۔ تمام کی جو ہے تعبیر جو ہے اس کے اصل معنی کو پھیر کر دوسرے معنی میں استعمال کرنا، یہ ہے تعبیر اور یہ ہے مضمون۔ جو اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہے یہ کرتے ہیں 7 صفات کے علاوہ تمام صفات کی یہ لوگ تعویل کرتے ہیں، یعنی اس کے ظاہری معنی کو بدل دیتے ہیں، ظاہری معنی میں لینے کے بجائے دوسرے معانی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ باطل ہے۔ یہ مطلب ہوا تفویض، تحریف اور تعویل، یہ 3۔ ہاں، تو وہی تحریف، ایک طرح کی تحریف، تعویل یہ تحریف ہے، تعویل جو ہے یہ تحریف ہے۔ یہ جو الگ الگ تصریح ہیں، یہ اسی چیز کے لیے الگ الگ جگہ استعمال ہوا، تو جہاں استعمال ہوگا تینی معانی میں، تو اس لیے میں نے پہلے وضاحت چاہی کہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دوں تاکہ جب یہ الفاظ آئیں تو سمجھنے میں پریشانی نہ، کیونکہ یہ الفاظ سب عربی کے ہیں اور ہم سب انگلش کے ہیں، اس لیے جو ہے ان الفاظ کی وضاحت بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے کہا چاہا کہ جو ہے یہ الفاظ آپ لوگوں کو ذرا سا زبان پر جاری ہو جائے۔ یہ الفاظ جو ہے کم از کم ہماری زبان پر آسان، کان سنتے سنتے انسان مانوس ہوتا ہے، کوئی بھی زبان سنتے سنتے مانوس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ زبان پر وہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔